बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, लाहौर में सियासी दंगल, जलसा आर पार की धमकी, गंडापुर माफ़ी मांगेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। जजिज़ में हलचल, खुफिया इजलास, फजलुर रहमान का दावा, हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी, नए इलेक्शन कराए जाएं। ये सब कुछ क्या है, इस पर बातचीत करूंगा आपसे, क्योंकि सूरत हाल जो है रोज़ बरोज़ बदलती जा रही है। और मैंने आपको कहा था कि सितंबर ही सितंबर होगा, तो उसमें चीज़ें सामने होती जा रही हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में जो आर्डिनेंस आया उस पर भी हंगामा, राय भी मौजूद है, चीखो पुकार भी मौजूद है, और उसमें पावर ऑफ बैलेंस जो है वो काजी के हक़ में चला गया। तो अब इन तमाम बातों में गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, जलसा आर पार। इमरान खान ने कहा कि लाहौर का जलसा जो है वो आर या पार होगा। एक मुद्दत बाद लाहौर में जलसा हो रहा है, हुकूमत ने इजाज़त दे दी बड़ी मुश्किल से, लेकिन अवामी और जमहूरी अंदाज में इजाज़त मिलनी चाहिए थी। ताहम वो दरख्वास्त का तरीक़ाकार भी जो है आलिया हमज़ा जो थी वो उन्हें कमिश्नर के बजाय वो अदालत पहुंच गई। दूसरे लोग भी वो अंदाज़ अजीब व गरीब है, नादानी में थे, लेकिन बहरहाल दे दिया। बहुत सी रुकावटें भी हैं और सिक्योरिटी मामलात भी हैं, इसलिए जलसा किस लेवल का होगा, क्या पावर शो हो सकेगा कि नहीं होगा। इमरान खान कह रहे हैं इसको आखिरी मार का आराई समझ के पैयो, लड़ो मरो और आ जाओ, यानी इस जलसे में। दूसरी जानिब जो है गंडापुर साहब जो हैं वो उन्होंने भी अपनी सफबंदी कर ली है, और उन्होंने स्वाबी इंटरचेंज पे पहुंचा दिया सारा। वो कहते हैं सामान हर्ब व ज़र्ब, यानी क्रेनें और ये और वो बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ गए। तो अब वो बात जो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा था कि जो आप इस्लामाबाद में बोल के गए हैं उसके बाद आपको अटक का पुल क्रॉस करने नहीं देंगे। क्या इस लाम लश्कर के बाद जो है ये अटक का पुल क्रॉस कर सकेंगे? क्रेनें और बुलडोज़र और पता नहीं क्या क्या लेके आ सकेंगे? मेरे ख्याल में तो नहीं आ सकेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। सूबाई हुकूमत अपना काम दिखाएगी, और जो 43 शराइत रखी गई हैं वो बड़ी सख्त हैं। उनमें ये शर्त भी है कि अली अमीन गंडापुर अपने किए की माफ़ी मांगे, जो इस्लामाबाद में ज़बान व बयान इस्तेमाल किया उस पर कौम से माफ़ी मांगे अवामी सतह पर। अब इसमें दो राय हैं, एक ये कि जलसे में आके माफ़ी मांगे, एक ये कि जी पहले माफ़ी मांगे फिर जलसा। तो इसमें मुतनाज़ा होने का मामला जो है वो मौजूद है, खदशात मौजूद है। दूसरा ये जो 41 शराइत रखी गई थी इस्लामाबाद जलसे के लिए, उसके बाद फिर पर्चे बने, फिर मामलात हुए, टाइमिंग का मसला बना, 7 बजे के बाद तक जलसा जारी रहा। यहाँ भी ऐसा ही लगता है कि 3 से 6 टाइम दिया गया, लेकिन टाइम बढ़ेगा, इसलिए कि अवामी इज्तिमात में ऐसा होता है। अच्छा, बहरहाल बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने अपने कारकुनों को कहा है कि वो 1 बजे जलसा गाह में पहुँच जाएँ, और काफ़िले जो हैं पूरे पाकिस्तान से दाएँ बाएँ से रवाना हो गए। लेकिन देखना ये है कि लाहौर कितने पहुंच सकते हैं। अटक का पुल हो या इधर से सादकाबाद का क्रॉस हो, ये कौन कौन क्रॉस कर सकता है, कौन कौन यहाँ तक पहुँचेगा, और किस तरह पहुँचेगा, और किस साजो सामान के साथ पहुँचेगा। शराइत में मौजूद है कि अफ़गान लोग नहीं आएंगे, अफ़गान बाशिंदे भी नहीं आएंगे, अफ़गान झंडा भी नहीं आएगा, और ये भी शराइत में है कि इश्तिहारी नहीं आएंगे। 35 इश्तिहारियों की फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसके लिए पंजाब पुलिस तैयार बैठी है। बल्कि इस्लामाबाद पुलिस भी कहते हैं लाहौर पहुंच गई है कि उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ़्तार करना है अगर इश्तिहारी यहाँ नज़र आए। इसी तरह ये कहा गया जो इश्तिहारी हैं, मुलजिम हैं या मुजरमान हैं, उनकी वीडियो भी जलसे में नहीं दिखाई जा सकेगी। तो पाजी वक्त कम है, मुकाबला सख्त। देखें इस दंगल में होता क्या है, दंगल ही होता लग रहा है। इसलिए कि अली मां खान ने कहा है कि अगर हुकूमत करबला बनाना चाहती है तो हम जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, और हलावल दस्ते में हम पहुंचेंगे, यानी इमरान खान के रिश्तेदार अजीज़ व क़ारब वो आगे होंगे। अब देखें सतह जो है वो दोनों तरफ से धमकियों वाली है। एक तरफ से इंतज़ामी धमकियाँ हैं, दूसरी तरफ से ये कंटेनर लगा दिए गए हैं, पकड़ धकड़ भी जारी है, सब कुछ भी मामलात हैं। और ये भी कह दिया गया कि इश्तिहारी कोई नहीं आएगा।
مطلوب ملزم کوئی نہیں آئے گا اور نہ ان کی ویڈیو دکھائی جائے گی۔ اب دیکھیں ان 43 جو ہیں شرائط پر کہاں تک عمل کرتے ہیں، کتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے، پاور شو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال حکومت نے سزا، وہ کہتے ہیں نا مینگنیاں پا کے دیتا ہے، دودھ دیتا ہے لیکن مینگنیاں پا کے، تو یعنی دیر سے دی تاخیر سے کچھ اس میں ان کی اپنی غلطیاں تھیں جس انداز میں انہوں نے اپنی یہ اجازت مانگی تھی، اور کچھ حکومت نے اپنی چالاکیاں کی۔ بہرحال یہ ہر دور میں ہوتا ہے، اور حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج ان کا دور ہے، کل کسی اور کا دور ہوگا، تو جو عوامی اور جمہوری حق ہے وہ ملنا چاہیے سب کو، تمام پارٹیوں کو۔ لیکن جو پارٹی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی قواعد و ضوابط کے میں رہ کے جلسہ کریں، وہ بھی اداروں کے خلاف یا شخصیات کو نہ لیں بلکہ سیاسی ایجنڈے پہ بات کریں اور اپنے منشور کی بات کریں، عوام میں آگاہی دیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، مملکت کے لیے کیا بہتر ہے، خوشحالی کس طرح آئے گی، ترقی عوام کی کیسے ہوگی، مہنگائی میں کمی کیسے ہوگی، لیکن اس سے دور ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب چلہ کاٹنے چلے گئے ملتان، لیکن وہاں پہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر ڈالی اور انہوں نے کہا جی آئینی عدالت پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ میں بھی ایک مسودہ تیار کر رہا ہوں اور پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، یعنی حکومت بھی کر رہی ہے، تو جو میں نے آپ کو پہلے ویلاگ میں کہا تھا ایک ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے تو وہ تیار ہو رہا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں کم کی جا رہی ہیں کچھ چیزیں، اور دوسری چیز میں بہت پہلے 2 دن پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ویلاگ میں کہ اس کو اب 3 مراحل میں لایا جائے گا۔ تو پہلی تو وہ بات ہے جو مولانا نے کہہ دیا، آئینی عدالت ہم چاہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ ہم ترمیم اتفاق رائے سے چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور اگر وہ خدا نخواستہ نہ آئے تب بھی ہم نمبر پورے کرنے کی کوشش کریں گے۔ میثاق جمہوریت کے مطابق یہ آئینی عدالت بنے گی اور اصلاحات ہوں گی، اس لیے کہ نظام کو چلانے کے لیے اور ریاست کے استحکام کے لیے یہ اصلاحات بے حد ضروری ہیں۔ تو یہ معاملات تو آگے بڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں یہ وہ، لیکن دوسری طرف جب وہ آیا نا آرڈیننس، یعنی وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے، تو اس میں جناب منیم اختر صاحب کی چھٹی ہوئی تو فوراً ہی قاضی صاحب نے امین الدین خان کو وہاں پہ نامزد کر دیا، کیونکہ اب ان کو حق دے دیا گیا۔ اب بیلنس آف پاور جو ہے قاضی کے حق میں چلی گئی، پہلے وہ دونوں ملے ہوئے تھے، اب یہ دونوں کے ایک رائے رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سینئر ججز ہیں ان کی ایک رائے ہو، لیکن بہرحال اس پہ اب بڑی سوشل میڈیا پہ ریٹنگ کے لیے ڈالروں کی لالچ میں جو پجاری تھے انہوں نے عجیب و غریب خبریں شروع کر دی کہ جناب ججز نے سپریم کورٹ میں باقاعدہ شرح دستور پہ ایک اجلاس بلا لیا اور وہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا کوئی قاضی عیسیٰ کے خلاف یا سپریم کورٹ میں کوئی بغاوت ہوگی، کچھ بھی نہیں ایسا۔ پھر کہا گیا نہیں، ایک اجلاس ہو رہا ہے عائشہ ملک کے گھر، مجھے جسٹس عائشہ ملک ہیں ان کے گھر ہو رہا ہے، اور اس میں کچھ لوگ شامل ہوئے ہیں کچھ لوگ نہیں شامل ہوئے ہیں، اور اس میں منصور علی شاہ بھی شامل ہیں، اور باقی سب فیک نیوز۔ اس لیے تو پھر بدنامی ہو رہی ہے جرنلسٹوں کی، اور یہ سارا سوشل میڈیا جو ہے صرف ریٹنگ کے چکر میں وہ نہیں ہوا، کیونکہ جو کنفرمیشن آئی اسلام آباد سے وہ کہ عائشہ ملک تو اسلام آباد میں ہے ہی نہیں، پھر یہ کیا مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال جن کو فائدہ پہنچتا ہے فیک نیوز سے وہ فائدہ پہنچا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انتشار کا پھیلا کے معاشرے میں بدامنی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے خلاف حکومت جو ہے برسر پیکار ہے اور وہ ایسا کام نہیں کرنے دے گی۔ لیکن آج کا جلسے کی جو سب سے بڑی جو بڑی خبر ہوگی وہ یہی ہوگی کہ کیا علی امین گنڈا پور معافی مانگتے ہیں، کیا علی امین گنڈا پور جو ہیں اٹک کا پل کراس کر سکتے ہیں، کر لیں گے، کامیاب ہو جائیں گے لاہور پہنچنے میں۔ کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شو کر رہے ہیں ثوابی پہ، لیکن وہ تو اسلام آباد میں KP کے ہاؤس میں موجود ہیں۔ لیکن بہرحال آنا تو لاہور ہے، وہ لاہور پہنچتے ہیں کہ نہیں۔ پھر دوسری چیز یہ کہ جو ثوابی پہ لام لشکر اکٹھا کیا گیا ہے، یعنی جس کو صف بندی کی گئی ہے، وہ جو کرینے اور بلڈوزر یہ جو لے کے آ رہے ہیں لاہور فتح کرنے، کیا وہ آ سکیں گے؟ نہیں آ سکیں گے، یہ تو پکی بات ہے۔ اب معافی بھی ہمارا یہی خیال ہے کہ 90% یہی ہے کہ علی امین گنڈا پور معافی نہیں مانگیں گے، اور زیادہ چانسز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ یہاں آئے نہ، پہنچ ہی نہ سکیں، تو پھر جلسے میں کون سی قیادت تقریر کرے گی؟ کیونکہ مراد سعید مفرور ہیں، وانٹڈ ہیں، لہٰذا ان کی اب ویڈیو نہیں دکھائی جا سکتی۔ حماد اظہر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں اور وہ بھی روپوش ہیں، وہ بھی رہنمائی ان کی بھی نہیں ہو سکتی، اسلام آباد میں تو ہو گئی تھی، لیکن اب جو ہے پولیس تیار ہے ان کی گرفتاری کے لیے۔ اسلم اقبال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ روپوش تو ہیں
لیکن بیمار ہیں. تو یہ ساری جو مرکزی قیادت ہے خاص طور پر لاہور کے حوالے سے، اصغر گجر جو پہلے پکڑے جا چکے ہیں لیکن وہ بھی استعفیٰ دے چکے ہیں، تو اب وہ کون سی قیادت ہوگی جو لاہور میں پاور شو کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے راضی ہوگی؟ تو ایک ہی نام آتا ہے علیمہ خان کا، جنہوں نے کہا ہم جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پہلے بھی یہ کہا گیا تھا کہ ترامیم پہ ہم غور کر سکتے ہیں، لیکن پہلے علی محمد خان نے کہا تھا، ایک اچھے مقرر بھی ہیں وہ اور اچھے سیاستدان بھی ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا تھا، مطالبہ کیا تھا کہ آئینی پیکج کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن پہلی شرط یہی ہے کہ خان کو رہا کیا جائے، جو کہ ناممکن ہے. فی الحال ایسا نہیں لگ رہا. تو آج کا جو جلسہ ہے آریہ پار لاہور کا، وہ مویشی منڈی میں ہو رہا ہے کانے میں. پہلا جلسہ سنگ جانی مویشی منڈی میں ہوا. اب حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے بھی ہاتھ کیا ہے کہ جو لوگ غیر جانبداروں کو جانور کہتے تھے، انہی نے مویشی منڈی میں ان کو جلسے کی جگہ دے کے ایک کے بعد دوسری جگہ دے کے ان کو جانور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. کیا یہی ہے حکومت کا نظریہ یا نہیں؟ لیکن حکومت کہتی ہے یہ فسادی ہیں، ان کو شہر میں گھسنا نہیں چاہیے، ان کو شہر سے باہر رکھا جائے، دور دور رکھا جائے، موٹر وے کے نزدیک رکھا جائے. باہر سے جس نے آنا آئیں، شرکت کرے اور چلے جائیں، لیکن نہ اسلحہ لے کے آئیں، نہ ڈنڈا لے کے آئیں، نہ سیکورٹی معاملات میں کسی کو لحاظ کیا جائے گا، اور نہ ہی اشتہاریوں، مفروروں اور ملزموں اور مجرموں کو شرکت کی اجازت دی جائے گی. تو آج کا امتحان کون جیتتا ہے، کون اس میں پاس ہوتا ہے، کون فیل ہوتا ہے، حکومت یا پی ٹی آئی؟ یہ شام تک آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ جلسے کا ٹائم ہے 3 سے 6. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.